بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، وزیر اعظم جو اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں قومی اسمبلی سے، یہ ایک بالکل بے فائدہ مشق ہے، اور حیرانی اس بات پر تھی کہ وہ اس طرح کا بیکار کام کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہونا ہے منصوبے کے تحت وہ تو مرحلہ وار ہونا ہی ہے۔ تو اس کا راز یہ کھلا کہ عمران خان کے کسی وزیر نے، کسی جبہ جہالت وزیر نے انہیں یہ بتایا کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد خطرناک ہو سکتی ہے، اور اس کا توڑ کرنے کے لیے اعتماد کا ووٹ آپ پہلے لے لیں، کیونکہ اس کی وجہ سے قانون یہ ہے کہ 6 مہینے تک پھر وہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتی، اس لیے 6 مہینے تک خطرہ ٹل جائے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہوئی کہ یہ جبہ جہالت وزیر کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ قانون ایسا نہیں ہے۔ قانون کے تحت اگر اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں وزیر اعظم تو اپوزیشن اگلے ہی دن تحریک عدم اعتماد لانا چاہے تو لا سکتی ہے۔ یہ آئین میں بہت پہلے ایک شک ہوا کرتی تھی 6 مہینے والی، اب وہ نہیں ہے۔ تو عمران خان اس ٹریپ میں آ گئے، اور وہ دیکھیں وہ کتنے سیریس ہے اس مسئلے میں، اور اس سیریس ہونے کی وجہ بھی ایک نظر آ رہی ہے۔ جو مثلاً جو بین الاقوامی جریدہ ہے، ویب جریدہ بلوم برگ، اس نے بھی کچھ تبصرہ کیا ہے، وہ اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، تو شاید اس کی بات بھی کچھ ہو۔ لیکن بہرحال عمران خان کی پریشانی اور بے چینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آج انہوں نے اجلاس کیا قومی اسمبلی کے ارکان کا، ان میں وہ بھی موجود تھے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا، اور جن کے بارے میں عمران خان اور پوری پی ٹی آئی یہ فتویٰ دے چکی ہے کہ انہوں نے ضمیر بیچے اور کروڑوں روپے کمائے۔ تو ان کروڑوں روپے کمانے والوں کو انہوں نے معاف کر دیا اس اجلاس میں، اور کہا کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ مجھے ووٹ دیں۔ پھر بھی اعتبار نہیں ہوا تو انہوں نے زبانی وارننگ دی کہ جو مجھے ووٹ نہیں دے گا، سب کو، یعنی پورے ارکان اسمبلی کو، اپنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ وارننگ دی کہ جو مجھے ووٹ نہیں دے گا اس کو پارٹی سے فارغ کر دیا جائے گا، اس کی چھٹی کر دی جائے گی، اور اس کے خلاف نااہلی کا کیس چلایا جائے گا۔ اور زبانی وارننگ دینے کے بعد بھی ان کا اطمینان نہیں ہوا، انہوں نے ایک خط لکھا، اور اس خط کی کاپیاں تمام ارکان اسمبلی کو ریسیو کرائی گئی تاکہ سند رہے۔ یعنی اس ٹینشن میں ہیں کہ کیا پتہ کون سا رکن کس وقت وہ پھر جائے اور ایوان میں موجود ہونے کے باوجود وہ خلاف ووٹ دے دے۔ اور ارکان اسمبلی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اکٹھا کیا گیا ہوٹلوں میں، اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میرا بس چلے تو میں اس ہاسٹل کے باہر جہاں آپ کو رکھا گیا ہے اس کے باہر خیمہ لگا لوں تاکہ صبح آپ کو اکٹھا بکریوں کے ریوڑ کی طرح لے کر اسمبلی میں پہنچوں۔ کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کے حوالے سے ووٹ پر ایسی صورتحال بنتے ہوئے دیکھی ہے کہ جہاں وزیر اعظم کو نیند ہی نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، آج سے 20 سال پہلے نواز شریف نے چھانگا مانگا میں لوگ اکٹھے کیے تھے، اور بے نظیر صاحب نے بھور بھر میں اکٹھے کیے تھے، وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی، لیکن وہ اس طرح کا تماشا بہرحال نہیں تھا۔ ارکان اسمبلی چھانگا مانگا میں تھے، بھور بھر میں تھے، اور نواز شریف اور بے نظیر دونوں اسلام آباد میں تھے، اور ان کے اوپر پہرا خود نہیں دے رہے تھے۔ یہ تو یہاں تو عمران خان خود اپنی ذاتی حیثیت میں پہرا دے رہے ہیں۔ اچھا، قصہ یہ ہوا کہ ایک دن پہلے جب یوسف رضا گیلانی کو شکست ہوئی تو اس سے اگلے دن عمران خان نے غیر جانبدار حلقوں کو بلایا ملاقات کے لیے، اپنی تسلی کے لیے۔ اس ملاقات میں غیر جانبدار حلقوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا یہ ظاہر صیغہ راز میں، لیکن اندازے لوگ لگا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ یہ اس طرح کی آئی تھی کہ انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی جنگ خود لڑیں، ہم آپ کو زیادہ سہارا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ لیکن ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اشارے کنایہ میں وزیر اعظم کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ حمایت کی نوعیت کیا ہوئی یہ پتہ نہیں۔ تو اس تناظر میں بلوم برگ نے کچھ تبصرہ کیا ہے، اور اس نے تو ظاہر پاکستان آرمی کا کھلم کھلا نام لیا، اور یہ کہا ہے کہ آرمی کی یہ ملاقات، آرمی سربراہوں کی ملاقات، یہ دونوں فوجی حکام کی ملاقات ایک پیغام ہے ارکان اسمبلی کے لیے اور اپوزیشن کے لیے بھی۔ پیغام سے مراد یہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ بلوم برگ کی تشریح ہے، اس کی رپورٹ نہیں ہے، اس کی تشریح ہے کہ یہ ملاقات دراصل ایک پیغام ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس نے ایک اور تبصرہ بھی کیا ہے، اس کے الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں کہ آرمی بیکنگ وائٹل فار عمران خان ٹو سروائیو ان دا کانفیڈنس ووٹ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آرمی حمایت نہیں کرتی عمران خان یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے، یہی مطلب نکلتا ہے اس کا۔ اور یعنی اس کی تشریح کے مطابق اگر عمران خان کل اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو اس کی وجہ آرمی کی فوج کی حمایت ہوگی،
اور میں یہ پھر کہہ دوں کہ یہ اس کی تشریح ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا یہی مطلب ہم بھی لیں، اور اگر وہ فوج کی حمایت حاصل نہیں ہے تو بلوم برگ کے مطابق اگر فوج مدد نہ کرے تو عمران خان کانفیڈنس کا ووٹ نہیں لے سکتے۔ یہ اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جن ارکان نے بغاوت کا طے کر لیا ہے وہ بغاوت اس ووٹ آف کانفیڈنس کے موقع پر تو نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے بغاوت کا طے کر لیا ہے۔ اپوزیشن کے اگلے مرحلے میں وہ ساتھ دیں گے، اور اگلا مرحلہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا وہ ایک تو یہ ہے کہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی وہ تحریک لائی جائے گی، اسپیکر سے پہلے پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی، اور پنجاب اسمبلی کی جو تحریک ہے وہ اس کی کامیابی کا اپوزیشن کو یقین ہے، جس طرح یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا یقین تھا اس سے شاید کچھ بڑھ کر ہی یقین ہے، اگرچہ اس کے بعد کچھ مسئلے مسائل اپوزیشن کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ناظرین ایک بات چھپی نہیں ہے، خفیہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، وہ میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے تو تیار ہے کہ عمران خان چلے جائیں، قومی اسمبلی میں اندر چہرہ تبدیل ہو جائے، لیکن اس کے بعد جو ان کی منشا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف بہرحال پس پردہ ہی رہیں، وہ سیاست میں ایکٹیو کردار ادا نہ کریں، اور حکومت جو ہے اس پر غلبہ پیپلز پارٹی کا ہو، زرداری کا ہو۔ اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ زرداری اور پیپلز پارٹی اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں یا نہیں آ جاتے، بہرحال جو رستہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو نکال دو، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد حکومت جو ہے اس پر غلبہ مسلم لیگ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، یہ ٹیڑھی کھیر زرداری کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ پنجاب میں تو مسلم لیگ کی میجارٹی ہے، عوام کے اندر اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ تو کچھ سیٹ چھوڑے گی نہیں کسی اور پارٹی کے لیے، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو تب بھی سنگل لارجسٹ پارٹی مسلم لیگ نون ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کراتے ہیں تو مسلم لیگ جیتتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ کو کس طرح روکے گی؟ کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ذہن بنا لیا کہ اچھا کوئی بات نہیں، مریم جو ہے اگر وہ کوئی رول ادا کرتی ہے تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن حکومت بہرحال اس کو بھی نہیں دینی، مریم نواز کو بھی نہیں دینی، حکومت پیپلز پارٹی کرے، حکومت کاف لیگ کرے، حکومت کوئی اور پارٹی کرے، لیکن مسلم لیگ نون کو حکومت نہیں دینی ہے۔ یہ اگلے مرحلے ہیں، یہ اگلے مرحلے کس طرح طے ہوں گے یہ ہم دیکھیں گے۔ اور اس بارے میں بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حالات اب اس طرح کے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار دن بدن محدود ہوتا جائے گا۔ اس کی 4 وجوہات ہیں، اور یہ 4 وجوہات میں کل یا پرسوں انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ذہن میں بھی پہلے سے ہوں، لیکن اس ترتیب کے ساتھ نہ ہو یا اس فوکس کے ساتھ نہ ہو، یا آپ کی توجہ اس طرف نہ کی گئی ہو۔ یہ 4 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اگلے آنے والے برسوں میں پاکستان میں جمہوری نظام بالکل اسی طرح سے نارمل انداز میں کام کرنے لگے گا جس طرح دوسرے ملکوں میں جمہوریت کا ایک تصور ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اشارتاً چھوٹی سی بات میں کر دوں کہ امریکہ میں اس وقت صدر جو بائیڈن ہیں، اور وہ ڈیموکریسی پر یقین رکھتے ہیں اور سلیکٹوکریسی کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آئے ہوئے اتنے اب تو مہینے ہو گئے، انہوں نے عمران خان کی کال کا جواب نہیں دیا۔ عمران خان نے کال کی تھی کہ مجھے ٹیلی فونک ملاقات کا وقت دیں، وہ وقت دینا تو دور کی بات ہے، انہوں نے اس کال کا ابھی تک جواب ہی نہیں دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں رنگ بیک کروں گا، میں آپ کو 1 ہفتے میں بتا دوں گا، 1 مہینے میں بتا دوں گا، 15 دن میں بتا دوں گا۔ انہوں نے امریکہ کے جو ایوان صدر ہے وائٹ ہاؤس، اس نے اس ٹیلی فون کال کی رسید تک دینا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ ٹرمپ کا زمانہ اور تھا، ٹرمپ کا مسئلہ چلا گیا، اب یہ ڈیموکریٹک ہیں، اور ڈیموکریٹ بھی وہ جس میں جو بائیڈن کا چہرہ ہے، جو دوسرے ڈیموکریٹس کی نسبت زیادہ ڈیموکریٹ ہے۔ تو ناظرین، یہ سب ڈرامے کو، اس بے فائدہ مشق کا تماشا دیکھیے جو عمران خان نے رچایا ہے، اور یہ کچھ مزید اہم معلومات جو میں نے آج بتایا کہ یہ میں بتاؤں گا، وہ شاید کل یا پرسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ خدا حافظ۔